یہ قربانی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ ایک اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے اربوں کھربوں جانوروں کو، اسماعیل کو اللہ نے بچایا، مقصد صرف امتحان ہی تھا۔ آپ کے لیے بھی یہی ہے میرے بھائی، جب آپ قربانی کریں گے نہ آپ کا وہ دمبا اللہ کو چاہیے، نہ آپ کی گائے اللہ کو چاہیے، نہ وہ بیل اللہ کو چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے یہ کہ قربانی کے خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے، گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے، یہ جانور اللہ کو نہیں چاہیے، بلکہ ولکن ینالہ التقوی منکم، ایک آزمائش ہے، تقوی ہے، امتحان ہے تمہارا۔ امتحان میں کہاں تک پاس ہوتے ہو، امتحان میں کہاں تک پاس ہوئے؟ کلین شیو قسم کے، بے دین قسم کے کلمے بھی ان کے ٹھیک نہیں ہے، کہتے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس طرح بے دردی سے لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اس طرح بے دردی سے یہ پیسے ایسے غریبوں کو دے دو۔ اور جو تیری شراب کی بوتل پر جو اربوں کھربوں خرچ ہو رہا ہے اس پر تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کا تو مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ کو نہ قربانی چاہیے نہ قربانی کے گوشت چاہیے، صرف تمہاری آزمائش ہے اپنے مال کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے امتحان میں قائم، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہے، نصاب کیا ہے؟ نصاب زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ والا نصاب سخت ہے، یہ قربانی والے نصاب اس سے آسان ہے۔ آسان کیا؟ یعنی جتنے بیٹھے ہوئے آپ میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ والے وہ سے غلط مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں، زکوٰۃ والا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ یا صرف سونا، یا یہ کہ نقدی یا مال تجارت، یا یہ کہ ان میں سے دو ہیں ان کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا تجارت کے پلاٹ ہیں، تجارت کی اور چیزیں ان کو کچھ نقدی ہے، ان کو ملا کر چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی، قربانی آپ پر واجب ہوگی، صدقۃ الفطر آپ پر واجب ہوگا۔ آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، آپ نے دینا ہے، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اور نقدی اس کی کوئی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ ہوگا 3 جوڑوں سے زائد اگر آپ کے کپڑے، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اور گھر کا فرنیچر جو نمائش کے لیے آپ نے رکھا ہے، باقی وہ ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 13 14 اور 15 کمبلیں اس نے رکھی ہوئی ہے۔ بخیل اس قسم کا ہے کہ پورے سال میں الحمدللہ 2 مہمان بھی اس کے پاس نہیں آتے، لیکن کمبل سجا کر کے رکھا ہے، برتنوں کے سٹیں سجا کر کے رکھا ہے، 40 50 برتنوں کے سٹیں۔ لوگ دیکھ کر کے دیکھیں کہ جی واہ کتنا بڑا مہمان نواز ہے، اس کے کتنے، جب اتنے برتن ہیں تو یقیناً چیزیں زیادہ پکتی ہوں گی، چیزیں زیادہ پکتی ہوں گی تو مہمان زیادہ آتے ہوں گے، مہمان ان کے آتے ہیں جو سخی ہے۔ یہ آدمی کتنا بڑا سخی ہوگا، لیکن اس جیسا بخیل ہے ہی کوئی نہیں۔ خیال کر لینا 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ان کی قیمت لگے گی، اور گھر کے زائد فرنیچر کی قیمت لگے گی، الماریوں کی جو عام استعمال کی نہیں قیمت لگ جائے گی، اور وہ برتن جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے ان کی قیمت لگے گی۔ اور مزے کی بات آپ کو اور بتاؤں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی بھی قیمت لگے گی، اگرچہ وہ لعنت والی چیز ہے لیکن اس ٹیلی ویژن کی قیمت بھی لگے گی۔ اور یہ ساری چیزیں جو زائد چیزیں جو آپ کے عام استعمال کی نہیں ہے، عام ضرورت کی نہیں ہے، ان کی قیمتیں ملا کر کے آپ کو قربانی بھی کرنی ہوگی، آپ کو صدقۃ الفطر بھی دینا ہوگا۔ باقی مسئلہ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرو۔ اب جانوروں پر بھی ٹیکس لگ گیا قربانی کے، وہ پیڑھی میں تو وہ اور بھی مہنگے ہو گئے، اور بھی مہنگے، ٹیکس ہی ٹیکس لگ گئے، سمجھے؟ اگر ان کو جبریل علیہ السلام مل جاتا تو اس پر بھی ٹیکس لگاتے، میکائیل علیہ السلام پر بھی، اس پر بھی ٹیکس لگاتے، لیکن ان تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ مولوی کے استنجے پر بھی ٹیکس لگائیں، وضو پر بھی ٹیکس لگائیں، ٹیکس ہی ٹیکس ہے، ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اور کیا ہے؟ کرے جتنا بھی ٹیکس، ان ٹیکسوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ یہ ظالمانہ جتنے ٹیکسیں لگ رہی ہے ان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، میرا رب خود، اللہ یحکم بیننا والیہ المصیر، میرا رب ہمیں جب جمع کرے گا، اللہ یجمع بیننا، جب اللہ ہمیں جمع کر دے گا، اللہ فیصلہ کرے گا، یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پتہ چلے گا کہ تم کتنے گڑبڑ کرتے تھے۔ یہ فیصلے اللہ کر لیں گے، لیکن قربانی آپ پر واجب ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، پھر کہتے قرض دار ہوں، قرض آپ کے 2 قسم کے قرضے، اگر گھر کے اخراجات کے لیے قرضے لیے تو ان قرضوں کا شمار ہوگا، لیکن تجارت کے لیے مارکیٹ پر مارکیٹ، دکان پہ بھی دکان، فیکٹری پہ فیکٹری، اگر آپ کے تجارتی قرضے ہیں
ان قرضوں کا کوئی شمار نہیں ہوگا جو مثلا آپ کو کوئی بتاتا غلط بتاتا. کھانے پینے کے لیے، بچوں کے کپڑوں کے لیے اگر آپ نے لی ہے اس کا تو شمار ہوگا، ورنہ یہ کہ عام قرضیں جو عام تجارتی قرضیں ان کو منہا نہیں کریں گے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے جن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، مولوی کو گول مول کر کے نہ بتاؤ قربانی آپ پر واجب ہوگی. اور اگر قربانی کوئی نہیں کر رہا، میرے نبی نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ کر نہیں رہا، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ جائے، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ جائے. جس کو میرے نبی بد دعا دے دے کہ وہ اس قابل نہیں ہے ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے، وہ ہمیں منہ نہ دکھائے، مسلمانوں کو منہ نہ دکھائے. اللہ محمد رسول اللہ کے ان بد دعاؤں سے ہمیں بچائے، اللہ اپنے غضب سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ اس سنت ابراہیمیہ کو ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.